بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق کی مخالفت۔ حق کی مخالفت کسی اصول پر کبھی نہیں کی گئی ہے، ہمیشہ ذاتی انا کی بنا پر ہوتی ہے۔ جب دلائل کھوکھلے ہوں اور مفاد پر ضد پڑتی ہو تو مخالفت پر اتر آنا ایک معمولی بات ہے۔ چنانچہ یہی صورت اس وقت مکہ میں موجود تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے ساتھ ہی مخالفت اور تشدد کا آغاز بھی ہو گیا تھا، یہاں تک کہ دعوت کے ساتھ ساتھ کفار کی عداوت کا طوفان بھی بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ شہر اہل ایمان کے لیے ایک بھٹی کی شکل اختیار کر گیا، اور شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانے بھی بھٹی سے کھرا سونا بن کر نکلتے رہتے۔ کفار مکہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کم نہ تھے، اور اپنے رفقائے کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقائے پر طرح طرح کی اذیتیں اور ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ یہ سب کارروائیاں آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو بڑا متاثر کر رہی تھی۔ حضرت خبیب نماز کے غلام تھے۔ آپ جب ایمان لائے تو کفار مکہ نے جلتے انگاروں پر آپ کو لٹایا اور ایک شخص کو چھاتی پر چڑھا دیا تاکہ حضرت خبیب کروٹ بھی نہ بدل سکے، حتیٰ کہ انگارے آپ کے پیٹھ کے نیچے ہی ٹھنڈے ہو گئے۔ بعد میں حضرت خبیب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی پیٹھ دکھائی تو اس پر برس کی طرح سفید داغ پڑے ہوئے تھے۔ حضرت خبیب پیشے کے لحاظ سے لوہار تھے۔ لوگ کام کرانے کے بعد یہ کہہ کر اجرت دینے سے انکار کرتے تھے کہ جب تک اسلام سے منحرف نہیں ہو جاتے ایک کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب سورج ٹھیک نصف النہار پر آ جاتا تو آپ کو تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے تاکہ کروٹ نہ بدل سکیں۔ امیہ کہتا یا تو اسلام سے باز آنا پڑے گا یا اسی طرح ختم کر دیا جاؤ گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں صرف احد احد ہی کہتے۔ اس پر امیہ کا غصہ اور زیادہ بھڑک جاتا۔ اس نے آپ کے گلے میں رسی ڈال کر شہر کے آباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور وہ آپ کو گلی گلی گھسیٹتے پھرتے، کبھی آپ کو گائے کی کھال میں لپٹا جاتا، کبھی اونی ذرا پہنا کر تیز دھوپ میں بٹھا دیا جاتا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو امیہ بن خلف سے خرید کر آزاد کر دیا۔ ایک صحابی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ قحطانی تھے اور مکہ مکرمہ میں آپ کا کوئی قبیلہ نہ تھا، اس لیے آپ پر اور بھی زیادہ ظلم ڈھائے جاتے تھے۔ کبھی جلدی تپتی زمین پر لٹا کر اس قدر پیٹا جاتا تھا کہ آپ بے ہوش ہو جاتے۔ ان کے والدین کو بھی کبھی پانی میں گوتے دیے جاتے تھے، کبھی آگ پر لٹایا جاتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر کا ذکر کر کے فرماتے، عمار سر سے پاؤں تک ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ ابو جہل نے نہایت وحشانہ طریقے سے برچھی مار کر عمار کی والدہ کو شہید کیا۔ تو امید ہے آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو اگر میرے چینل پہ نیو ہیں، ایسے واقعات، تحریریں، سبق آموز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور آگے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیے تاکہ آپ صدقہ جاریہ بن جائیں۔ اس سے تو آپ کو کچھ نہیں جائے گا، میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ ویڈیو کو لائک کمنٹس میں ضرور بتایا کریں آپ کو واقعات، کہانیاں، سبق آموز تحریریں کیسی لگتی ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔